بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قصۃ اہل نجرانہ، یہ باب ہے اہل النجران کے قصے کے بارے میں۔ یہ باب ہے اہل نجران کے قصے کے بارے میں۔ دا باب دے دا اہل نجران دا قصے مبارک مختصراً سنیے۔ نجران مکہ مکرمہ سے یمن کی جانب 7 منزل کے فاصلے پر واقع ایک بڑے شہر کا نام ہے۔ نجران مکہ مکرمہ سے یمن کی جانب 7 منزل کے فاصلے پر ایک بڑے شہر کا نام ہے۔ نجران کا وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 مرتبہ حاضر ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ وفد مکہ مکرمہ حاضر ہوا، اس وقت یہ 20 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور دوسری مرتبہ ان کا وفد 9 ہجری میں آیا ہے۔ یہاں روایت میں جس واقعے کا بیان ہے وہ 9 ہجری کا ہے۔ اس وقت یہ وفد ابن سعد کے بیان کے مطابق 14 آدمی تھے، اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق 24 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ ان میں 3 بڑے سردار تھے۔ یہاں بخاری کی روایت میں ان میں سے 2 کا ذکر ہے۔ ایک سید ہے، ایک اور سید ہے۔ ایک سید سے مشہور تھا، اسے سید لوگ کہتے تھے۔ یہ سید اتبع خلق سید بھی، اس کا نام ایہم یا شرحبیل تھا۔ سید نم ایہم یا شرحبیل۔ جماعت کی ترتیب اور سواری وغیرہ کا انتظام اس کے سپرد تھا۔ اور دوسرے کا نام عاقب تھا۔ عاقب، اس کا نام عبد المسیح تھا، یہ امیر قافلہ تھا۔ تیسرا شخص جس کا ذکر بخاری کی روایت میں نہیں ہے، اس کا نام ہے ابو حارثہ بن علقمہ۔ ابو حارثہ بن علقمہ، یہ ان کا مذہبی پیشوا تھا۔ یہ ان کا مذہبی پیشوا تھا۔ تو 3 آدمی تھے، ایک کا نام سید تھا، دوسرے کا نام عاقب تھا، اور تیسرے کا نام ابو حارثہ بن علقمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت کی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم میری بات کے انکار کرتے ہو تو آؤ، میں تمہارے ساتھ مباہلہ کرتا ہوں۔ سورۃ آل عمران کی یہ آیت ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اس آیت میں اس مباہلے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ لوگ مباہلے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سید جس کا نام ایہم تھا یا عاقب نے کہا اگر ہم نے مباہلہ کیا اور یہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو ہم سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مباہلے کا ارادہ ترک کر دیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ جو کچھ جزیہ وغیرہ ہم پر لازم کریں گے تو ہم دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 جوڑوں پر ان سے صلح کی۔ 1000 جوڑے رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں ان کے ذمہ لازم کیے گئے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ سید ایہم اور عاقب دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے۔ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر مباہلہ کا لفظ ہے۔ مباہلہ، مباہلہ کے معنی ملاعنہ کے، یعنی ایک دوسرے کے لیے لعنت اور بددعا کرنا۔ علامہ دوانی شافعی نے مستقل ایک رسالہ مباہلہ کے شرائط پر لکھا ہے، اور اس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے مباہلہ کی شرائط بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، امام اوزاعی، امام شعبی وغیرہ حضرات سے منقول ہے کہ انہوں نے مباہلہ کی دعوت دی۔ کوئی باطل پرست اتمام حجت کے باوجود
اگر باطل عقیدے سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو مباہلہ کی دعوت اب بھی دی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ تجربہ یہ ہے کہ مباہلہ کرنے کے بعد باطل پرست 1 سال سے زائد اور نہیں رہ سکتا، خواہ وہ اپنے بارے میں انہوں نے ایک ملحد سے مباہلہ کیا تو اس پر 2 ماہ نہیں گزرے تھے کہ وہ مر گئے۔ یعنی کلچ مباہلہ و باطل پرستو کی آگے ڈیر وقت نشی تیرے دے، ڈیر وقت نشی تیرے دے بلکہ آبا نیسر راضی مرگ راضی۔ یہ وجہ بعض روایت کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کدو نجران دے نصارا مباہلہ کرے ہوئے ندی بیخکنی بشوی ہوا دی کہ وہ قسم پاتی شوی نو باب قصتی آل نجران ابھی قال حدثني عباس بن الحسین قال حدثنا یا ابن آدم عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن صلة بن زفرام عن حذیفہ قال جعل عاقب والسید، عاقب اور سید آئے صاحبہ، یہ دونوں دوست تھے، نجرانہ، یہ دونوں عاقب اور سید صاحبہ نجران، یہ دونوں نجران والے آئے الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یریدان، یہ دونوں چاہتے تھے ایلاعنا، یہ مباہلہ کرے، لعنت بھیجے باطل پرست پر۔ قال راوی فرماتے فقال احدہما لصاحبہ، ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا لا تفعل، ایسا نہ کیجیے، فواللہ، اللہ کی قسم، لئن کان نبیا، اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہو، فلا عنا، پس ہم اگر ہم پھر بھی مباہلہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ لا نفلح نحن، ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ولا عقیبنا من بعدنا، نہ ہمارے بعد آنے والے اولاد اور ذریت۔ قال، ان دونوں نے کہا انا نعطیک، ہم آپ کو دیں گے ما سالتنا، جو آپ ہم سے مانگو گے، وابعث معنا رجلا امینا، ہمارے پاس بھیج دے ایک امانت دار آدمی۔ تو میں نے تفصیل میں ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے 2000 جوڑوں پر ان کے ساتھ کیا کیا؟ صلح کر دیا کہ یہ 2000 جوڑے تم دیں گے، ایک سفر کے مہینے میں اور ایک دوسرا مہینہ تھا۔ ولا تبعث معنا الا امینا، ہمارے ساتھ بھیجیے مگر امین ہی۔ فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا لبعثن معکم رجلا امینا، ضرور میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا ایک امانت دار آدمی، حق امین، جو کہ امانت کا حق ادا کرنے والا ہو۔ فاستشرف له اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے انتظار کر کے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نام لیں گے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا عبیدۃ بن الجراح، کھڑے ہو جائیے ابو عبیدۃ بن الجراح۔ فلما قام، جب وہ کھڑے ہو گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا امین ھذی الامہ، یہ اس امت کا امین ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال سمعت ابا اسحاق عن صلة بن زفر عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اہل نجران الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجران والے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالوا، کہنے لگے ابعث لنا رجلا امینا، بھیج دے ہمارے ساتھ ایک امانت دار آدمی۔ فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا لا بعثن الیکم رجلا امینا، ضرور میں دار آدمی، حق کا امین، جو کہ امانت کا حق ادا کرنے والا ہو۔ فاستشرف له الناس، لوگوں نے اس کے انتظار کیا کہ کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں گے۔ فبعث ابو عبیدۃ بن الجراح، پس ابو عبیدۃ بن الجراح کھڑے ہو گئے۔ ابھی قال حدثنا ابو الولید، ولید نے بیان کیا، قال حدثنا شعبہ عن خالد عن ابی قلابہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لکل امت امین، اس ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، وہ امین هذه الامہ ابو عبیدۃ بن الجراح، اور اس امت کا امین کون ہے؟ ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آگے جو قصہ ہے قصۃ عمان والبحرین، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔